اور آپ بتائیے آج پہلا موضوع، پہلی قرارداد کیا ہے جناب طلحان بھائی؟ آج کی پہلی قرارداد پاکستان سے زندہ بھاگ، اس کی موافقت کریں گے وجاہت حسین پہلوانی۔ جناب صدر، پہلے تو ایک بات چھوٹی سی کر چلوں جی کہ موضوع ایسا خطرناک ہے، تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ میں پاکستانی ہوں، دل و جان سے پاکستانی ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان میرے دل کے اندر ہے، اور پاک فوج اور ISI کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، ویری گڈ۔ اور ہو سکتا ہے کہ مخالفین اس بات کو رد دلیل کے طور پہ استعمال کریں، لیکن پاکستان میرا عشق ہے اور عشق کی کوئی رد دلیل نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، یہ آپ نے بڑی اچھی اب وضاحت کے بعد اب آپ اپنے موضوع پر جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ جناب صدر، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان سن 14 اگست سن 1947 کو معرض وجود میں آیا، جسے آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے بڑی محنت و مشقت سے حاصل کیا، بڑی قربانیاں پیش کی۔ جناب والا، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، لیکن جناب والا زبان کے نیچے دہکتے انگارے رکھتے ہوئے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، کیونکہ جناب والا جب عالم یہ ہو کہ پاکستان میں رہنے والے جنگ آزادی میں اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہونے پر ماتم داری کریں، لیکن جناب والا وہی شہر لاہور، وہی داتا کا شہر، وہی مینار پاکستان، یادگار پاکستان کی چھاؤں تلے 5 سالہ معصوم سنبل کے ساتھ جو اندوہناک واقعہ ہوا، اس پر خاموشی، ہاں جناب والا خاموشی مجھے کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ جناب والا 87 لاشیں، کوئٹہ کی یخبستہ سرد ہوائیں، کسی ماں کا مان، کسی بہن کا ارمان، کسی بھائی کی جان، سفید کفن پہلے سفر آخرت کو تیار، اور حکام والا کی بے حسی مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ جناب والا سیالکوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو محض غلط فہمی کی بنیاد پر مکے، ٹھڈے اور بیلچے مار کر بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ پشاور میں 137 پھولوں کو سر میں گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ پارا چنار میں پاکستان زندہ باد کا نعرے لگانے والوں کے گلے سر تن سے جدا کر کر ان کے جسموں میں ڈیزل ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ اور جناب والا مجھے بتائیے کہ آفتاب موسیقی بڑے غلام علی خان کو کیوں پاکستان چھوڑ کر واپس بھارت جانا پڑا؟ کیوں قرۃ العین حیدر کو یہ پاکستان آگ کا دریا محسوس ہونے لگا؟ کیوں؟ ارے جوش تو نہرو کا ہاتھ جھٹک کر پاکستان آیا تھا، پھر کیوں فقیر ہو کر مرا؟ اور فیض صاحب تو کہیں سے نہ آئے تھے، پھر کس نے انہیں ماسکو اور بیروت میں رہنے پر مجبور کر دیا؟ تو جواب ایک ہے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ جناب والا کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ میرا شہر کراچی جو کبھی ید بیضا تھا، چراغ طور تھا، اس کی گلیوں میں اندھیرا ہوتا نہ تھا، ارے یہاں کبھی کوئی سوتا نہ تھا، اورنگی ٹاؤن ہو کے بلدیہ ٹاؤن، پنجاب گوٹ ہو کے سفورہ گوٹ، مکہ چوک ہو کے چیل چوک، ڈیفنس کرکٹن زمزمہ، اس کی گلیاں جاگا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی۔ لیکن جناب والا مجھے یاد ہے کراچی کا عباس ٹاؤن دھماکہ، مجھے یاد ہے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ، ارے ایک دن میں 100 جنازے، ہاں مجھے یاد ہے وہ جلتی ہوئی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری، مجھے یاد ہے وہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا جلتا ہوا نوجوان مزدور کہ جو چیختا رہا، چلاتا رہا، پکارتا رہا کہ خدا مجھے بچا لو، میں گھر نہ گیا تو میری ماں مر جائے گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ لیکن جناب والا لوگ بھاگے تو صحیح، مخالف سمت میں بھاگے، اور یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ جناب والا میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور اس ایوان سے کہتا ہوں کہ اس قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کریں۔ شکریہ۔ ایک کوہنا مشق مقرر کی طرح آپ نے 2-3 چیزیں یہاں پر اور لوگوں کو بھی اپنی تقلید کے لیے اس جانب راغب کیا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد دوں گا ذاتی طور پر کہ آپ نے جب موضوع کی موافقت شروع کی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے نظریات کا اظہار کر دیا کہ میرے یہ نظریات ہیں، اور چونکہ مجھے یہ موضوع ملا ہے
تو میں اس کے ساتھ بھی انصاف کروں گا, لیکن در حقیقت میرے نظریات ہیں, ان کو سامنے رکھا جائے. یہ ایک بہت اچھا جیسچر آپ نے تمام مقررین کے لیے دیا ہے کہ جہاں نظریات پر ضرب پڑ رہی ہو, ہر موضوع کے لیے نہیں, لیکن جہاں نظریات پر ضرب پڑ رہی ہو وہاں پہلے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا جائے. اور بہت اچھے دلائل تھے آپ کے پاس, بہت محنت کی آپ نے اپنے اس موضوع پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہمارے جتنے بھی مباحث میں مقررین آئے ہیں ان میں سے چند ایک مقرر ہے جن میں آپ بھی شامل ہیں جو بھرپور دلائل کے ساتھ آئے.